الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب کو سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. لائق صدقات اکرام محبت حاضرین و سامعین محترم، بالخصوص حمیات کی محفل کے جو نگیب محفل ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد شہباز آوان صاحب، اور آج کی محفل کے اندر شرکت کرنے والے تمام دوست و احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس پاکیزہ مجلس کے اندر جمع ہوئے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا یہ خاص کر منظم ہے. ایسی پاکیزہ محفلوں میں آنا بڑی خوش بختی ہے. اور یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کی مجلس کے اندر آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا بڑا خاص کر منظر ہے جس کی توفیق کے ساتھ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی محفل پر جس کا عنوان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بسلسلہ ایصال سبب
محترم محمد اصغر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے. میں اس محفل پاک کے انعقاد پر تمام شرکاء محفل کو، اہلیان طبا کو بالعموم اور برادر عزیز محترم محمد امیر حمزہ قادری کو بالخصوص ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کو منعقد کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس وقت کس نوعیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرات گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. پوری زندگی کا ایک نظام ہے. اسلام صرف چند رسموں اور رواجوں کو پورا کرنے سے نہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شریعت مکمل ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر منا کر ہمیں بے فکر نہیں ہونا. شریعت ایک تراز اور تکڑی کا نام ہے. ہر مسلمان کو اپنا آپ توڑنے کے لیے ہر وقت شریعت کا تراز اور تکڑی اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. چند رسموں کو پورا کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے. حضرات گرامی، بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات عرض کرنا پڑتی ہے. امت مسلمان کا ایک طبقہ جس نے سراسر میلاد منانے پہ زور لگا ہے، اور امت مسلمان کا دوسرا طبقہ جس نے سیرت کانفرنسوں پہ زور رکھا ہے. یاد رکھیں، شریعت کے یہ دو اہم پہلو میلاد اور سیرت، یہ بڑے لازم و ملزوم ہیں. سیرت میلاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور میلاد سیرت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فقط میلاد منانے سے مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی صرف سیرت کانفرنس کرنے سے مکمل ہوتی ہے. اگر مصطفیٰ سے کامل محبت چاہتے ہو، جہاں میلاد مناتے ہو وہاں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہو. حضور کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں، یہ دونوں بڑی اشد ضروری ہیں. حضرات گرامی، سیرت کا باب میلاد کا محتاج ہے اور
اور میلاد کا باب سیرت کا محتاج ہے، اور بڑی دکھ کی بات ہے حالانکہ میلاد منایا جاتا ہے اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے، مگر جس ماہ مقدس کے اندر آپ علیہ السلام کی ولادت کا سعادت ہوئی ہے، ایک طبقہ سیرت کانفرنس کر رہا ہے اور دوسرا طبقہ میلاد کی محفلیں کر رہا ہے، ایک سیرت سے آ رہی ہے اور ایک طبقہ میلاد مصطفیٰ سے آ رہی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ارادہ کر لیں آج سے نعرہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا یہ ہونا چاہیے، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ۔ حضور کی آمد کے جشن منا رہے ہو، حضور کا میلاد کا جشن مناؤ اور حضور کا مشن اپناؤ۔ اگر یہ دو نعرے مکمل کرو گے تو آقا علیہ السلام سے تمہاری محبت کامل اور مکمل ہوگی۔ اگر دونوں میں ایک مس کر دو گے تو آقا علیہ السلام سے محبت کامل نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، اس گفتگو کا لب لباس یہی ہے، اے لوگوں اسلام کا دم بھرنے والوں، آقا سے محبت اور عشق کا دم بھرنے والوں، بس پیغام یہ ہے درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو۔ یہ دو رنگی چھوڑ جہاں عشق اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کو منا رہے ہو، اسی عقیدت کے ساتھ آج وعدہ کرو کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھی بنایا جائے۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول، نعرہ تکبیر، عزیزان گرامی، یہ ماہ ربیع الاول بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یاد رکھو باقی سارے مہینے اسی ماہ ربیع الاول کا صدقہ اللہ نے عطا کیا۔ اور ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، ربیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہار۔ جیسے آپ فصل ربیع اور فصل خریف کا ذکر کرتے ہیں، ربیع کا معنی ہے بہار۔ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں اور درختوں پر سبزہ آ جاتا ہے، درخت سبز ہو جاتے ہیں، درختوں پہ پھول لگتے ہیں، پھل پکتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، ماہ بہار یہ ایسا مہینہ ہے، اگر درخت سے ٹہنی کٹ جائے، الگ ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے ہم سارے دیہات کے لوگ ہیں، جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے وہ ربیع الاول میں اس پہ لاکھ بڑے بہاراں برستا رہے، اس ٹہنی پہ نہ پتے آئیں گے، نہ پھول لگیں گے، نہ کبھی پھل لگیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ٹہنی درخت سے اپنا لاکھ کا درخت چکی ہے، اس پہ لاکھ بہار آتی رہے، مگر وہ ٹہنی کبھی سرسبز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا لاکھ کا درخت سے کٹ گیا۔ اسی طرح حضرات گرامی، جب یہ ماہ ربیع الاول آتا ہے، کچھ لوگ
یہاں کی آمد ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ جو اس ٹہنی کی مانند اس ماہ بہار سے ان کا تعلق کٹ چکا ہے، جب ماہ ربیع الاول آتا ہے وہ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ایک راز کی گولیوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کے اندر یہ خوشیاں منانا، یہ جشن منانا کہاں سے ہے؟ حضرات گرامی، ان کا تعلق شجر میلاد مصطفیٰ سے کٹا ہوا ہے، اس لیے نہ ان کے چہروں پہ بہار آتی ہے، نہ ان کے چہروں پہ خوشیاں نظر آتی، اس لیے کہ وہ شجر میلاد مصطفیٰ سے کٹ چکے ہیں، اس ٹہنی کی طرف جو درخت سے کٹ جاتی ہے، لاکھ ابر بہار نظر سے اس پہ مونسون کی ہوائیں ہزار آتی رہیں مگر اس پہ کبھی بھی سبزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق درخت سے کٹ چکا۔ حضرات گرامی، وہ شاعر نے کہا تھا کہ ماہ ربیع الاول دا نہ ہونا مہینہ تے نہ کوئی جاندا کہ ماہی ربیع الاول دا نہ ہونا مہینہ تے کون جاندا مکہ مدینہ، کسی شے کا ایتھے سایہ نہ ہوگا اگر رب نے محمد بنایا۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں آقا علیہ السلام کی میلاد، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کو سجانا منانا میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے ابو درداء آج عامر انصاری کے گھر میں جانا ہے۔ بیان کر رہی ہے حضرت ابو درداء، حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو درداء آج عامر انصاری کے گھر جانا ہے۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر میں گیا، میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ تو آقا علیہ السلام آپ کی جگہ حضرت عامر انصاری کے دروازے پر قدم رکھا۔ اس وقت عامر انصاری اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھے کر کے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتا۔ جو ہی آقا علیہ السلام اس مجلس کے پاس گئے تو عامر انصاری اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر محفل میلاد مصطفیٰ میں آ رہا ہے، اور جب عامر انصاری نے ذکر کیا کہ پیر کا دن تھا اور آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، اسی وقت آقا علیہ السلام اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے جب سنا کہ عامر انصاری جو ہے وہ میری ولادت کا ذکر کر کے خوش ہو رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد کے ذکر کو سن کر کوئی غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عامر انصاری، تو نے میرے میلاد کا ذکر کیا، تجھے خوشخبری دیتا ہوں، ان اللہ فتح لک ابواب رحمتی، اللہ پاک نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اے عامر، تو نے میرے میلاد کا ذکر کیا، اور یہی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا
وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عَلَيْكَ۔ اے عامر انصاری، اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی ادا کی ہے، وہ سارے مل کر تیری بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عامر انصاری کا اللہ پاک نے بہت جگہ دیا۔ آقا علیہ السلام کو تشریف فرماتے ہیں تو اے میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے والوں، ایسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے والوں اور کرنے والوں، جب تک آپ اس مجلس کے اندر موجود ہیں، تمہارے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اللہ کے سارے فرشتے تمہاری بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا اللہ پاک کی طرف سے یہ اجر مل رہا ہے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ میں تمہیں ایک خبر نہ دوں، ایک امت ایسی آئے گی جس کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہوگا اور ایک فرشتہ برائیاں لکھنے والا ہوگا۔ اور میں تمہیں بتاؤں اس امت کا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ وہ امت کا ایک شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے گا، صرف ارادہ کرے گا، تو فرشتہ اس وقت تک نیکیاں لکھتا رہے گا جب تک وہ نیکی سر انجام نہیں دیتا۔ جیسے آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ذکر کی مجلس سجانی ہے، اب ارادہ کریں اگلے سال ربیع الاول تک جو آپ نے ارادہ کیا ہے وہ فرشتہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر وہ میری امت ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ وہ تیری امت نہیں ہے، وہ تیری امت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بائیں کندھے میں ایک فرشتہ ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا برائی کا، برے کام کا، تو وہ دائیں والا فرشتہ جو ہوگا وہ بائیں والے کا ہاتھ پکڑ لے گا اور وہ کہے گا نانا ابھی نہ لکھ، ابھی تو اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، وہ برائی لکھے گا نہیں جب تک وہ برائی کر نہیں دیتا، اور برائی کرنے کے بعد پھر 9-10 گھنٹے انتظار کرے گا جب تک وہ برائی کرنے کے بعد 9 گھنٹے انتظار کرے گا اور امید کرے گا ہو سکتا ہے وہ برائی کر کے اب بھی توبہ کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کلام فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں وہ امت میری ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ نہیں وہ تیری امت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ایسی امت ہے ایک ہی نبی اس کی شفاعت کرے گا اور میں رب ساری امت کو بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر وہ میری امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ناز تھا کہ میں کلیم اللہ ہوں،
کہ وہ میری امت ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے موسیٰ نہیں، وہ تیری امت نہیں ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ کس کی امت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ امت اس نبی آخر الزمان کی امت ہوگی جس کا عرش پہ نام احمد ہے، زمین پہ نام محمد ہوگا۔ یہ اس نبی کی امت ہوگی۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ فتوحا، چہرہ فتوحا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک اللہ چلو ٹھیک ہے، وہ تیرے محبوب آخر زمان نبی کی امت ہوگی، اگر یہ تیری امت نہیں نا باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھ موسیٰ کو محمد کی امت میں شامل فرما، مجھے بھی مجھ موسیٰ کو اس امت میں شامل فرما دے۔ وہ اتنی بانصیب امت ہے اور اتنی اپنے نبی سے محبت کرتی ہوگی اور نبی اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ وہ بروز قیامت شفاعت کرے گا اور تو ساری امت کو بخش دے گا۔ باری تعالیٰ مجھ موسیٰ کو اس امت میں شامل حضرات گرامی وہ امت ہے وہ امت ہے، مگر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تکمیل کے لیے میں نے عرض کیا ہے آج سے وعدہ کرو جہاں میلاد مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہو اور وہاں پہ آقا علیہ السلام کے مشن کو بھی اپناؤ، حضور کی سیرت اور حضور کے کردار کو بھی اپناؤ، تب تمہاری محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ مکمل ہو۔ حضرات گرامی موضوع کے طور پہ عنوان کے طور پہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف ملا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے مومنوں پر انہیں میں سے رسول بھیج کر بہت بڑا احسان کر دیا، اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حضرات گرامی احسان کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی، سب سے بڑی اس کائنات کے اندر نعمت والدین کا وجود ہے، اس کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان خود ہے، اور انسان کے لیے اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے لوگوں میری اتنی نعمتیں ہیں اگر میری نعمتوں کا شمار کرنے لگو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر میری نعمتیں گر نہیں سکتی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی مگر اللہ رب العزت نے کوئی بھی نعمت دے کر احسان نہیں جتایا، صرف ایک نعمت وجود محمد عطا کر کے مومنوں پر احسان جتا دیا، احسان جتایا ہے۔ علماء نے مفسرین کرام نے اس احسان کے پیچھے بے شمار وجوہات لکھی، ایک عرض کر دیتا ہوں یہ کرو اللہ رب العزت نے احسان کیوں جتایا ہے؟ باقی ساری نعمتیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اس لیے اللہ کے خزانے میں ہر نعمت کی وافر مقدار موجود ہے اور اللہ کے خزانے میں ہر نعمت کا نعمت بدل نہیں موجود ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے بیٹا لے لیتا ہے اس کا نعمت بدل پھر بیٹا عطا فرماتا ہے، اگر اللہ رب العزت ہم سے رزق چھین لیتا ہے
اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اپنے سے ہمیں عطا کر دیا ہے، بلا کوئی اپنا محبوب کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے؟ ارے محبوب تو شاید ایسی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے، انسان چاہتا ہے میرے سوا میرے محبوب کو کوئی دیکھے تک نہ، مگر خدا نے اپنا محبوب ہم لوگوں کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان کرنا اور احسان جتانا بنتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک ضابطۂ اخلاق وضع کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بھی تم احسان کرو، احسان کر کے جتایا نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بمن وعظا۔ لوگوں پر احسان کر کے ان کو تکلیف مت دو۔ جب کسی پر احسان کر کے جتاتے ہو، اللہ پاک تمہیں اس احسان کا جو اجر دینا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ احسان کر کے اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ضابطۂ اخلاق وضع کیا ہے، ہمیں فرماتا ہے احسان کر کے کسی سے جتانا نہیں، اگر احسان کر کے صدقہ و خیرات کر کے کسی کی مدد کر کے اگر تم جتاتے ہو تو تم اس احسان کو ضائع کر دیتے آپ نے دیکھا ہے ہم اگر کسی کی مدد کریں، کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، صدقہ خیرات کرتے، ہم کو ایسا موقع آئے جس پر ہم نے احسان کیا ہے، ایسی مجلس ہے، ایسے اجتماع میں چلے گئے ہیں، ہم وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، تو ہم وہاں اس مجلس میں، اس اجتماع میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو اگر وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تو ہمارے ذہن میں کتنا غم اور غصہ آتا ہے کہ ابھی اگلے دن اس پہ احسان کیا ہے اور کرسی سے اٹھ کر مجھے جگہ بھی نہیں دی۔ احسان کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ جو زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ حضرت سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، جو تم صدقہ دیتے ہو، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، وہ زکوٰۃ تمہارے مال کی محض ہوتی ہے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جو تم کسی پر احسان کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنی دولت میں سے، اپنی جائیداد میں سے زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ رب العزت تمہاری وہ جائیداد اور تمہاری دولت کو وہ صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے۔ اور سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا اور دینے والا، صدقہ دینے والا اور لینے والا، یہ دونوں ہی محتاج ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی محتاج ہیں۔ صدقہ و خیرات لینے والا اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے اسے شباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات زکوٰۃ لینے والا بھی محتاج ہوتا ہے اور دینے والا بھی محتاج ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ یا صدقہ خیرات دینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے،
اس طرح کہ وہ اپنے مال کی میل دے رہا ہے. اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے زکات دینے والے کا کہ وہ اس کی میل کو قبول کر رہا ہے. اس کی میل کو قبول کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسان کر کے جتایا نہ کرو. اگر تم احسان کر کے جتاتے ہو تو تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات، تمہاری زکات جو ساری ہے اللہ پاک اس کو ضائع کر دے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں درود و سلام علیہ السلام. اور آپ علیہ السلام احسان کے جتانے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے لا يدخل الجنة من نام. جو احسان کر کے جتاتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. احسان جتانا صدقات و خیرات کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو کسی پر احسان کر کے جتاتا رہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من نانا. احسان جتانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے احسان جتانے سے منع کیا ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی آمین کر کے میلاد کر کے ان پر احسان جتاتا. اس لیے باقی تمام نعمتیں دی مگر احسان اس لیے نہیں جتایا. کوئی بدبخت یہ نہ سمجھے جس طرح دوسری نعمتیں دے کر رب نے احسان جتایا ہے اسی طرح عام نعمتوں کی طرح وجود محمد بھی ہے. کہیں تمہارا عقیدہ یہ نہ ہو جائے جیسے دوسری نعمتیں ہیں اسی طرح وجود محمد کی بھی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے احسان. حاضرین محترم، آج کی یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات گرامی اس کے دو پہلو ہیں. ایک ذکر میلاد مصطفیٰ ہے اور دوسرا ایثار ثواب. چند لمحوں کی گفتگو ایثار ثواب پر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم برزخ میں اللہ رب العزت ایک شخص کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس درجے کی بلندی پر وہ شخص حیران ہو کر اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے باری تعالیٰ میں نے اتنے اچھے عمل تو نہیں کیے تھے، لیکن باری تعالیٰ تم نے میرا اتنا درجہ بلند کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جواب دیا جائے گا اے شخص، آج اس دنیا کے اندر تو نے جو بیٹے چھوڑے تھے آج انہوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے. ان کے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے درجات کو بلند فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. تیرے درجات کو بلند کر دیا. آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، آج اس نے ایثار ثواب کیا ہے، آج اس نے ذکر معراج کی محفل کا انعقاد کیا ہے. اس لیے اللہ نے تیرے درجے مزید بلند کر. حضرات گرامی، والد کا مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ اور اعلیٰ ہے. عرض کر دوں ماں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات. لوگوں، اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے. حدیث آپ نے سنت کی
اس سے مراد یہ ہے اگر تم جنت چاہتے ہو، خدا کہہ رہا ہے میری جنت کو پانے والوں اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کیا کرو۔ ماں کی خدمت کے اندر اللہ پاک نے جنت رکھ دی ہے، جنت رکھ دی ہے۔ اور ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا پیمانہ ہم ایسا ترازو دے دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ یا رسول اللہ ہم کیسے یہ موازنہ کریں، یہ کیسے اندازہ کریں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد کو دیکھ لے، اگر تمہارا والد تم پر راضی ہے تو سمجھو خدا راضی ہے، اگر والد تم پر ناراض ہے تو سمجھو خدا بھی ناراض ہے۔ والد کا مرتبہ اور مقام کم نہیں ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت مل رہی ہے اور باپ کی خدمت کرنے سے جنت والا مل رہا ہے۔ ارے جنت کا مقام بلند ہے یا جنت کے مالک کا مقام بلند ہے؟ اگر جنت چاہتے ہو ماں کے قدموں میں، ماں کی خدمت میں، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، اور اگر خدا چاہتے ہو تو اپنے والد کی خدمت کرو، حسن سلوک سے پیش آیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص اپنے والد کی شکایت لے کے آیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، کمائی لا کے بھر دیتا ہوں اور میری مرضی کے بغیر، میرے پوچھے بغیر میرا باپ خرچ کر لیتا ہے، اس کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ شکایت لے کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والد کو بلاؤ۔ اس کے والد کے پاس آقا علیہ السلام کی طرف سے بلانے کے لیے ایک شخص گیا۔ اس نے جا کر کہا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کا مال بن پوچھے اپنی مرضی سے خرچ کر دیتا ہے۔ جیسے بیٹے کی کمائی ہوتی ہے اور والد اپنی مرضی سے بیٹی گھر میں آئے اس کی خدمت کر دیتے، کسی دوسرے بیٹے کی خدمت کر دی، باہر کسی سے وعدہ کیا تھا میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گا، بغیر پوچھے وہ خرچ کر دیتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے بیٹے کی کمائی کو بن پوچھے خرچ کر دیتا ہے۔ اور اس بیٹے کو یہ بات ناپسند تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کے گیا۔ اس صحابی رسول نے جا کر بتایا کہ آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کے گیا اور یہ شکایت لے کے گیا ہے، اس نے بتا دیا۔ وہ باپ گھر سے چلا اور راستے میں آنسو بہاتا ہوا، دل ہی دل میں غمگین شعر پڑھتا پڑھتا آقا علیہ السلام کے آستانے کی طرف آ گیا اور زار قطار رو رہا ہے اور یاد کر رہا ہے اس کا بچپن تھا تب میں نے اس کے لیے کیا کیا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا چلنے کے قابل ہوا میں نے بیٹے کے لیے کیا کیا، میں نے اس بیٹے کے جوانی کے لیے کیا کیا، میں نے اس کے بعد اس بیٹے کی شادی کی، میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی، میں نے دھوپ نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، روتا آ رہا ہے، دل ہی دل میں عربی کے شعر پڑھتا آ رہا ہے اور آنسو بہاتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ ابھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں گیا نہیں، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب کو سلام پیش کر اور بتا جس بیٹے نے باپ کی شکایت کی تھی وہ اتنے دردناک شعر پڑھتا آ رہا ہے،
وہ شعر سنا جو تو بیٹے کے غم کے اندر دل ہی دل میں پڑتا آ رہا تھا. محبوب پہلے شعر سنا, اس کے بعد اس کی شکایت کا ذکر ہے. وہ شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں, اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, تو جو درد دل لے کر کچھ شعر پڑھتا آ رہا ہے میری طرف اپنے بیٹے کے درد میں غم کے اندر, وہ پہلے شعر سنا پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آج مسئلہ. اس نے غمگین شعر آقا علیہ السلام کو سنا. غمگین اتنے شعر تھے, وہ باپ بھی رو رہا تھا, آقا کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. شعر ایسے غمگین تھے کہ میرا بیٹا ہو کر میری شکایت آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ لگا کے دے رہا تھا. آقا علیہ السلام وہ شخص, وہ باپ اور بیٹا دونوں ہی موجود ہیں. آقا علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا, رب سر کو ہو گیا جلال سے, اور اس بیٹے کے گریبان کو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ کر کہا, اے ظالم بدبخت, میری بارگاہ سے چلا جا, تجھے آج سبق دیتا ہوں, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور خود بھی تو تیرے باپ کا ہے, تو بھی باپ کا ہے, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آقا علیہ السلام کی عشرت مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آؤ. جو تمہارا مال ہے, جتنا بھی تم کمائی کرتے وہ سارا جو ہے تمہارے والدین کی دعاؤں کا صلہ. یہ ایسی نعمت ہے کائنات کے اندر والدین, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تمہاری کامیابیوں کا انحصار, تمہاری عروج اور ترقی کا انحصار تمہارے والدین کی دعاؤں کا. اس لیے والدین کی قدر کرو. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو. ایک حدیث آقا علیہ السلام کی سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو ہر جمعے کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا ہے, جو شخص ہر جمعے کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا ہے, وہاں جا کر قرآن پڑھنے کا نہیں, اس حدیث میں صرف اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہ اس طرح روٹین بنا لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, خدا کی قسم, والد کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے, اللہ پاک اس کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل کروا دیتا ہے. قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے, مگر وہ روٹین بنا لے ہر جمعے کو والد کی قبر کو جائے, زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرے. صرف زیارت کرنے سے قبر کی اللہ پاک فرماتا ہے, علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک ایک دن وہ بھی آتا ہے خوش ہو کر, اللہ پاک اس شخص کو اپنے ولیوں کی صف میں شامل کرتا ہے. اور جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں, اور خدمت کر کے جنت والا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک ہمارے پیر بھائی محمد اصغر علی قادری اور محمد مغفور اور ان
کہ والد گرامی اللہ رب العزت ان کی قبول پر ہم کو رسول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ جتنے بھی احوال یہاں پہ موجود ہیں ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہوئے ہیں, آپ سب کے والدین جن کے حیات ہیں انہیں اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو سب کو اپنی جگہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Chúc cái thân mình là rồi.
Ada mana?